السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 121 ہے، سوال نمبر 4۔ یسأل المدرس کلا من الطلاب، هذا سؤال۔ سوال کرے استاد تمام طلباء سے یہ سوال، فی ای کلیت ترید ان تدرس، آپ کون سے شعبے میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک تمرین ہے جو کہ شفوی جو اس کو لاگو کیا جائے گا، اور ہر طالب علم جو ہے وہ اس میں سے جس کلی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا انتخاب کر کے اور جملہ مکمل کرے گا، یعنی اريد ان ادرس فی کلیت الطب۔ آواز کٹ رہی ہے؟ آواز میں مسئلہ آ رہا ہے؟ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں، ان مدارس میں ابھی تک جو سسٹم چل رہا ہے وہ درس نظامی کا ہے۔ السلام علیکم، کہہ رہے ہیں کہ آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے تو اگر تھوڑا دیکھ لیجئے۔ ہمارے ہاں وہی ابھی تک پرانا سسٹم ہے درس نظامی کا، جبکہ جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں تو وہاں پر تخصص کا جو ہے نا وہ شعبہ قائم ہوتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ ایک شعبے کا جب انتخاب کیا جاتا ہے تو اسی پر ساری توجہ ہوتی ہے۔ اب چیک کریں آواز۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اصل العلوم ہیں، جو اصل علوم ہیں وہ 4 علم ہیں۔ اصل علم، ایک قرآن کریم اور اس کی تفسیر کا علم، اور دوسرے نمبر پر حدیث اور اصول حدیث کا علم، حدیث جو دیگر علوم ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے فقہ اور اصول فقہ، اور چوتھے نمبر پر ہے عقیدہ۔ تو یہ 4 اصل شعبہ جات ہیں۔ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، آپ ان شعبہ جات میں سے کسی ایک پر توجہ مرکوز کر کے اور اسی میں مہارت حاصل کریں۔ ایک تو معلومات تو ہر ایک کی ہونی چاہیے، تمام علوم کی تھوڑی تھوڑی معلومات ہو،
لیکن کسی ایک کے اندر مہارت ہو تاکہ بندہ اس پلیٹ فارم سے دین کی خدمت کر سکے. بندہ پھر اپنی صلاحیتوں کو دیکھے کہ اس کی دلچسپی کس چیز میں ہے. ڈائریکٹ تخصص تو نہیں کریں گے. سب سے پہلے تو یہی ہوگا کہ آپ جس شعبے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی تعلیم حاصل کریں. جیسے یہاں پر ہمارے ہاں جو بروج میں ہے تو یہ 5 سال کا نصاب ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی ایک شعبے کا انتخاب کر کے اور پھر اس کے اندر مہارت حاصل کریں. یا اگر آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں صبح کے وقت اور 8 سالہ کورس ہے یا جتنے بھی سال کا ہے, تو جس کورس سے آپ گزر رہے ہیں اس مرحلے سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کسی ایک شعبے کا انتخاب کریں اور اس میں دلچسپی, اس حوالے سے علماء کے دروس سنیں, مواقع ملیں, اس حوالے سے کوئی کانفرنس ہو یا کوئی خاص نشست ہو, کوئی ورکشاپ ہو, اس کو اٹینڈ کریں اور اس فن کے جو ماہر علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیں, ان کی گفتگو کو سنیں, اس موضوع پر تیاری کریں, اس موضوع پر لیکچر دیں جس حوالے سے آپ کی خود کی دلچسپی ہے. بالکل, یہ کوئی تخصیص نہیں ہے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے, یہ سب کے لیے ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے فراغت کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں جامعہ اسلامیہ میں آن لائن جو ہے وہ فری تعلیم بھی دی جاتی ہے. اگر آپ کے اندر عربی زبان سیکھنے کی مہارت ہے, اگر آپ عربی صحیح سیکھ گئے ہیں, تو اگر وہاں سے آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی آپ تخصص میں داخلہ لے سکتے ہیں. یا پھر یہ معلوم کیجئے کہ دنیا میں کہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے آن لائن اور کسی تخصص میں, تو آپ وہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں. بہرحال مہارت حاصل کرنے کے لیے تخصص ضروری ہے. آپ مشہور ترین اگر میں آپ سے نام پوچھوں گا تو آپ مردوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیں گے, عورتوں میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا, اور دونوں کے تخصص ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا تخصص تفسیر کا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدے میں. عقیدے کے اندر پھر مختلف جو ہے وہ اس کے اندر موضوعات ہوتے ہیں, اس میں تقابل ادیان ہے, مذاہب, فرق معاصرہ, تو یہ ان کا تخصص ہے. تو مہارت اسی طریقے سے حاصل ہوتی ہے. اور اگر کوئی فقہ, اصول فقہ کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے, فتویٰ, احکام اور مسائل, تو پھر وہ اسی طرح مائل ہو اور کسی جگہ مفتی کا کورس کرے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ تلاش کرنے سے الحمدللہ مواقع مل جاتے ہیں. اور اگر بالفرض نہیں بھی ملتے تو اس حوالے سے اگر کہیں مستقل ریکارڈنگ سے علماء کے پروگرام موجود ہیں تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. نہیں تو اس حوالے سے جو خاص علماء ہیں ان کی کچھ لکھی ہوئی کتابیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں, یا کسی کا تخصص کیا ہوا ہے تو اس کی رہنمائی میں جو آپ کی دلچسپی ہے آپ اس طریقے سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو موجودہ دور میں تو بحمدللہ یوں سمجھے کہ رکاوٹیں اور دیواریں گر چکی ہیں. کسی کے پاس کوئی عذر ہے نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں جبکہ میں گھر کے اندر رہتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اتنے وسائل ہیں اور علماء دستیاب ہیں, رابطہ کرنا اتنا آسان ہے پوری دنیا میں کہ آپ الحمدللہ آسانی سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. جو آپ کا تخصص سے دلچسپی ہے آپ اسی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جی, فقہ الفتنہ, فقہ الفتن, یہ فقہ الفتن جو ہے تو یہ کس کے اندر آتا ہے؟ اگر ہم اس کو احادیث کے اندر سے لیں تو یہ فقہ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, جی, وفقکم اللہ. ہر ایک کی انسان کی دلچسپی ہوتی ہے اگر وہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. قرآن کریم کی تفسیر میں دلچسپی ہے تو پھر آپ یہاں سے فراغت کے بعد عربی زبان کے اندر آپ کسی بھی شعبے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو مہارت بہرحال عربی زبان میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور مہارت آتی ہے پڑھنے سے, سننے سے اور بات کرنے سے. تو کسی نہ کسی سے بات کریں. میں شروع سے ہی کہتا ہوا آیا ہوں ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور ابھی بات کرتے کرتے 10 منٹ گزر گئے, تقریباً 20 منٹ باقی ہیں. تو بہرحال بات کیا کریں, کسی نہ کسی سے آپ جو ہے وہ رابطے میں رہیں اور کچھ نہ کچھ بات کرتے رہیں. عام استعمال کے جملے ہیں, کچھ جملے یاد کر لیے ان کو استعمال میں لے آئیں.
اگر آپ جو ہے وہ یعنی کلاس میں پڑھتے ہوئے کسی سے رابطے میں آ گئے ہیں تو فون نمبر لے کر اور آپس میں ایک موضوع کو طے کر کے اس کی شروع میں بات کرنا شروع کر دیں. کچھ نئی نئی کتابیں ہیں عربی اردو بول چال، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں کچھ کتابیں. بلکہ ابھی تو ہر چیز فری میں ہے. العربیۃ بین یدی کتاب ہے، تو اس کی آگے کی جو کتابیں ہیں ان میں پورے فقرے عربی میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. عربی میں جو آسان گفتگو ہے مشائخ کی، اگر آپ سنیں، بالخصوص شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ، بڑی جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں، بڑی آسان زبان میں گفتگو کرتے ہیں عربی میں، لیکن وہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے ہیں، تو ان کا جو لہجہ ہے وہ خالص عربی ہے، آپ ان کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 سے. وفقکم اللہ. نمبر 5 ہے یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال. سوال کرے استاد تمام طلبہ سے یہ سوال، لماذا خرجت من الفصل، کیوں تم نکلے کلاس سے. تو یہاں پر جو موجود ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کا جواب تیار کریں اور بتائیں. لماذا خرجت من الفصل، آپ کلاس سے کیوں نکلے. آپ جواب دیں گے خرجت، اور پھر اس کے بعد کوئی سبب ذکر کریں گے، تاکہ میں وضو کروں، تاکہ میں پانی پیوں، تاکہ میں گھر جاؤں، تاکہ کوئی بھی سبب. خرجت، جی آپ بولیے. مائک میں بولیے، مائک اٹھائے گا. أنا خرجت من الفصل لصلاة الفجر مغرب. جی، خرجت من الفصل لصلاة المغرب. ٹھیک ہے، بہت اچھا. آپ بنائیے جملہ، خرجت لأذهب إلى المدير، خرجت من الفصل لأشرب الماء، یا لأشرب ماء، لأشرب الماء الف لام لگا دیں. خرجت لأتوضأ، ٹھیک ہے. خرجت لأنني مريض، خرجت من المسجد، خرجت من الفصل لأغسل وجهي، خرجت لأشرب الشاي الف لام داخل کریں گے، لأذهب إلى البيت. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا. آپ کا جو تفاعل ہوتا ہے نا، جو رد عمل ہوتا ہے، تو وہ بہت اہم ہوتا ہے پڑھتے ہوئے، کہ آپ کی دلچسپی کس حد تک ہے، اور آپ کو موقع مل رہا ہے ایک جملہ بنانے کا، ایک بات کرنے کا، تو پھر اس سے استفادہ کیا کریں. بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ مواقع پھر بار بار نہیں ملتے، نہ کوئی آپ کو کوئی بہت مشکل سے یعنی ایسا ہوگا کہ ایک ماحول ملے اور آپ کی کوئی اصلاح کرنے والا ہو. خرجت من الفصل لآکل الطعام، آکل الطعام، آکل یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا. لأشرب، لآکل، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں واحد متکلم کے صیغے ہیں. آگے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے جواب کیسے دینا ہے. فیقول، طالب علم کہے گا خرجت لی، خرجت لی یہاں پر کہے گا خرجت میں نکلا، لے تاکہ، مختارا من الاسباب الآتیتی، مندرجہ ذیل اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. وَتُكْتَبُ هَذِهِ عَلَى السَّبُّورَةِ، یہ آپ کے سامنے ہے. خرجت لی، آگے ہے اشرب الماء، جملہ کس سے ہوگا مکمل، بہت آسان ہے. خرجت لأشرب الماء، تاکہ میں پانی پیوں. الف لام کیوں لگایا؟ تاکہ معرفہ بنے، آپ جو پانی پینا چاہ رہے ہیں اس کو معرفہ بنائیں، اس لیے الف لام لگائیں گے.
खरजतु, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इसे इन मिसालों को खरजतु ली लगाकर और इन जुमलों को पढ़े और तर्जमा करे। ली अशरब में लाम दाखिल करने की वजह से अशरबो के आखिर में जो पेश है वो जबर में तब्दील हो जाएगा, इसलिए कि ये जो लाम है इसको लामे कई कहते हैं। लामे कई, काफ कराची वाला लामे कई। और लामे कई का अमल होता है कि ये इस लाम के बाद कई महजूफ होता है, कई छुपा हुआ होता है। अन, लन, कई, इदन, ये चार हुरूफ हैं जो फेले मुजारे को नसब देते हैं। अन, लन, कई, इदन। कई का माना होता है ताके, तो इस लाम के जब हम इस लाम को फेले मुजारे पर लगाते हैं तो हम उसका माना करते हैं ताके, ले, ताके। अब यहां पर जो हमने माना किया ताके, कई का माना भी ताके है और लाम का माना भी ताके कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि लाम के बाद, लाम तो बजात खुद ये नसब देने वाला हरफ नहीं है, लाम बजात खुद ये नसब नहीं देता लेकिन इसके बाद एक कई होता है जो कि छुपा हुआ होता है और वो नसब दे रहा होता है। बात आ रही समझ में, या इसको लिखें? ठीक है। खरजतु मिनल फसली, आगे अगर लाम लगाएंगे तो ली उरीद किताबन, ताकि मैं किताब चाहूं, ये तर्जुमा बन जाएगा। तो यहां पर माना यूं करेंगे, खरजतु मिनल फसली लिअन्ननी उरीद किताबन, मैं क्लास से निकला इसलिए कि बेशक मैं किताब चाहता हूं। यहां पर हमारे सामने हैं चार हुरूफ जो फेले मुजारे को नसब देते हैं। अन, लन, कई, इदन। अन का माना होता है ये के, इसका माना होता है हरगिज नहीं। कई का माना होता है ताके। इदन का माना होता है तो फिर। ये चार हुरूफ जब फेले मुजारे पर, इनमें से कोई भी दाखिल होगा, फेले मुजारे को ये नसब देते हैं। यहां पर हमारे सामने एक फेल है अशरबु, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फेले मुजारे मालूम है और माना है मैं पीता हूं या मैं पीऊंगा। अशरबु, मैं पी रहा हूं, मैं पीता हूं, मैं पीऊंगा, सारे इसके माने हो सकते हैं। फेले मुजारे का आखिर 5 जगहों पर यह मरफू होता है, तो यहां पर अगर इसके शुरू में लाम दाखिल करेंगे ले, तो इस लाम के आने के बाद अशरब के बजाय अशरब हो जाएगा। सवाल पैदा होता है कि लाम तो नसब नहीं देता फेले मुजारे को, नसब देने वाले ये चार हैं, इनमें लाम नहीं है, तो लाम आने के बाद हम अशरब क्यों पढ़ते हैं? इसकी वजह यह है कि इसके तर्जमे पर गौर करें। तर्जमा यह है, ताकि मैं पानी पीऊं, खरजतु मिनल फसल, मैं क्लास से निकला, ले अशरब, ताकि मैं पीऊं, ले अशरब ताकि। अब ताकि किसका माना है? कई का। तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर इस लाम, ये जो लाम है जो हम शुरू में दाखिल कर रहे हैं, इसके और अशरब फेल के दरमियान एक लफ्ज छुपा हुआ है और वो है कई, जिसका माना है ताकि। तो यहां पर कई छुपा हुआ है, कई मुकद्दर है, उस कई ने जो है वो नसब दी है, तो इस लाम के बाद कई छुपा हुआ है और उस कई ने फेल मुजारे को नसब दी है।
جیسا کہ یہاں پر کہے ہے یہ فعل مضارع کو نصب دیتی. تاکہ خرجت لاشرب میں نکلا تاکہ میں پیوں, لیاکل تاکہ میں کھاؤں. تو یہ لام جو ہے وہ نصب نہیں دیتا کیونکہ لام کا شمار حروف نواسب میں نہیں ہے. یہاں پر لام لکھا ہوا نہیں ہے, یہاں پر کہے ہے اور معنی ہم غور کر رہے ہیں تو معنی ہو رہا ہے تاکہ. تو پتہ چلا کہ یہاں پر لام کے بعد اور فعل مضارع سے پہلے کہے چھپا ہوا ہے اور اسی نے فعل مضارع کو نصب دیا ہے. واضح ہے؟ کہے محذوف ہے, کیا نہیں ہے, کہے شروع سے محذوف ہے. جی جی لائبہ افضل ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ان کو پڑھیں خرجت لے لگا کر اور ٹھیک ہے فعل سر. کو نصب دیں. ٹھیک ہے. خرجت لی اشرب الماء میں کلاس سے نکلی تاکہ میں پانی پیوں. خرجت لی ادخل المرحاض میں داخل ہوئی باتھ روم میں. خرجت میں نکلی, ہاں میں نکلی باتھ روم سے. لأدخل تاکہ میں داخل ہوں, تاکہ میں جاؤں باتھ روم. تاکہ میں جاؤں مرحاض باتھ روم میں, ٹوائلٹ میں. خرجت لاغسل وجہی میں نکلی تاکہ میں دھوؤں اپنا چہرہ. خرجت لاذهب الى المدیر میں نکلی تاکہ میں جاؤں ہیڈ ماسٹر کی طرف. خرجت لاخذ دفتری من زمیلی میں نکلی تاکہ میں رجسٹر کو اپنے رجسٹر کو اٹھاؤں, نہیں تاکہ میں لوں اپنے رجسٹر کو اپنے دوست کی طرف. من زمیلی اپنے کلاس فیلو سے, اپنے کلاس فیلو سے. خرجت اقرأ الاعلان میں نکلی تاکہ میں اعلان کروں. سر اعلان کا میننگ کیا؟ اعلان اقرأ تاکہ میں اعلان پڑھوں. تاکہ میں اعلان پڑھوں. ٹھیک ہے سر. خرجت لأعرف سبب الدوداء میں نکلی تاکہ میں سبب کو پہچانوں. سر اس کا میننگ کیا ہے؟ دوداء زوزا کہتے ہیں شور و غل کو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نکلی تاکہ میں شور و گل کو پہچانوں. خرجت لاجلس فی الشمس میں نکلی تاکہ میں بیٹھوں سورج دھوپ میں, دھوپ میں. ٹھیک ہے. خرجت ابصق میں نکلی تاکہ میں, سر اس کا میننگ کیا ہے ابصق؟ ابصق بصاق بولتے ہیں تھوک پھینکنا. ابصق بصاق تھوک پھینکنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. میں نکلی تاکہ میں تھوکوں. خرجت لابحث عن مفتاحی میں نکلی تاکہ میں اپنے گھر کی چابی ڈھونڈوں. خرجت مفتاحی مطلقاً ہے تاکہ میں اپنی چابی تلاش کروں, گھر کی چابی نہیں, مطلقاً چابی ہے. اچھا مفتاحی. ٹھیک ہے. خرجت لاسأل مدرس الفقہ سؤالا میں نکلی تاکہ میں مدرس سے سوال کروں فقہ کے. جزاکم اللہ خیرا, شکرا لک. یہاں پر ایک سوال ہے کہ سبب الضوضاء, سبب کا معنی کیا ہے؟ سبب کا معنی سبب ہی ہے. میں کلاس سے نکلا تاکہ میں شور و غل کا سبب, شور و غل کی وجہ پہچان سکوں کہ باہر کیوں شور ہو رہا ہے. سبب وجہ. شور و غل کا مطلب ہوتا ہے, شور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی آسان لفظ ہے؟ آوازیں آنا. ٹھیک جی. اور دوسرا اصوات, تو یہ بھی آوازیں ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد والا جو لفظ ہے جو افعال کے اندر استعمال ہوا ہے وہ معرفہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو عربی زبان میں نکرہ اور معرفہ
ان دونوں میں سے زیادہ اہمیت معرفہ کی ہے. تو جملوں کے اندر جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ معرفہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ بندہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اس کو خاص کرے, معین کرے. نکرہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب اس کی پہچان نہ ہو یا کسی بھی عام چیز کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو. اب حثو کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا. یونبہ المدرس, استاد طلباء کو خبردار کرے لوجوب نصب الفعل بعد لام التعلیل, کہ فعل کے بعد نصب دینا, لوجوب نصب الفعل, فعل کو نصب دینا واجب ہے بعد لام تعلیل, لام تعلیل کے بعد. وہ لام جو کہ علت بیان کر رہا ہے, یہ جو لام ہم نے لکھا ہے نا, یہ اس کو لام تعلیل کہتے ہیں, اور یہ علت یعنی سبب بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس فعل کے پیچھے سبب کیا ہے. اعلان کا مطلب اعلان ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اطلاع. اقرأ ما یلی, مندرجہ سے تعلیل اور کئی کی دونوں. ہم کہیں گے کہ لام تعلیل ہے اور اس کے بعد کئی محذوف ہوتا ہے. اس لام کا نام لام تعلیل ہے جو کہ علت بیان کر رہا ہوتا ہے, سبب بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کام کے پیچھے سبب کیا ہے. میں نکلا تاکہ, لیکن لام کا نام ہے لام تعلیل اور اس کے بعد کئی چھپی ہوئی ہوتی ہے. لام کئے بھی یہی ہے. لام کئے کا معنی ہوتا ہے تاکہ, کئے کا معنی ہوتا ہے تاکہ, جبکہ لام کا نام ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ایک ہے لام اور دوسرا ہے کئے. کئے کا معنی ہوتا ہے تاکہ, اور لام یہ لام تعلیل کہلاتا ہے. کئے محذوف ہوتا ہے, جی ہاں صرف کئے محذوف ہوتا ہے. خرجت ان اشرب ماء, نہیں یہ جملہ صحیح نہیں ہے. خرجت لاشرب الماء, ان نہیں کر سکتے. مندرجہ سے مثالوں کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. نور النساء, دو مثالیں پڑھی اور ترجمہ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اريد ان اذهب الى المستوصف, میں چاہتی ہوں کہ میں جاؤں کلینک کی طرف. یہاں پر آپ نے ایک غلطی کی ہے اور وہ کیا ہے, الا حرف جر ہے اور المستوصف پڑھیں گے. جی اريد ان اذهب الى المستوصف, میں چاہتی ہوں کہ میں جاؤں کلینک کی طرف. ٹھیک ہے. نسیت ان اقول لك شيئا, میں بھول اقول, گئی جو ان میں نے اقول ہے. کہا. سر یہاں پہ واو پہ فتحہ ہے. واو اس کے اوپر فتحہ نہیں ہے, واو ساکن ہے. اس کے اوپر چھوٹا سا وہ دائرہ نظر آ رہا ہوگا, تو عربی میں سکون ایسے لکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں چھوٹی سی دال کی شکل میں لکھتے ہیں. جی فتحہ سر اس لگا کا ہوا, ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بھول بہرحال گئی. اگر فتحہ لگا ہوا ہے تو یہ صریح غلطی ہے چھپائی کی, کیونکہ اقوال ہوتا ہی نہیں ہے. اقول, قال یقول سے متکلم کا صیغہ آئے گا اقول. سر میں پڑھ. جی ٹھیک ہے. نسیت ان اقول, جی پڑھیے اور ترجمہ کریں. لک شیئا, کیا معنی ہوگا؟ نسیتو, میں بھول گئی, ان اقول, جو میں نے کہا, لک, آپ سے,
شيئا چیز میں بھول گئی جو چیز میں نے آپ سے کہی. نسیتو میں بھول گیا ان اقول لک شیئا یہ کہ میں تمہیں کچھ کہوں. میں تمہیں یعنی مجھے تمہیں کچھ کہنا تھا لیکن وہ میں بھول گیا. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 لکھوائے ہیں. لام تعلیل تو صرف کئے حذف ہوتا ہے باقی 4 نہیں. اس لام تعلیل کے بعد صرف کئے حذف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لام تعلیل کے بعد صرف کئے حذف ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم. آگے ہیں رضوانہ امبرین, آپ پڑھیے. الزوزاء شور و غل. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نمبر 4 سے پڑھنا نا, نمبر 3 سے, سوری نمبر 3 سے. جی. اريد ان احفظ القرآن الکریم, میں چاہتا ہوں یہ کہ میں یاد کروں قرآن کریم کو. صحیح. نسیتو میں بھول گیا, ان یہ کہ اکتب الدرس کہ میں لکھوں سبق کو. اريد ان ادرس اللغۃ العربیۃ میں چاہتا ہوں یہ کہ میں پڑھوں عربی زبان. لأنہا اس لیے کہ بے شک وہ, اس لیے بے شک وہ لغت القرآن الکریمی وہ زبان ہے قرآن کریم کی. ٹھیک ہے, یہاں لغتوں کو پیش کیوں پڑھا ہے؟ لغتو لکھا ہوا بھی ہے. جی یہ وہ ہے, مبتدا تو نہیں بن سکتا کیونکہ یہ معرفہ نہیں ہے, یہ مضاف ہے. مضاف کا خود کوئی اعراب نہیں ہوتا. یہ لغت القرآنی مضاف مضاف علیہ ہے, اور پھر القرآنی مضاف علیہ پلس مضاف, پھر الکریمی مضاف علیہ, ایسے ہے سر. ترکیب آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پر لغت پر پیش کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو سبب ہے وہ خلو ہے, خالی ہے, یہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے. اس لیے کہ مرفوع ہونے کے پیچھے بھی سبب ہوتا ہے, منصوب ہونے کے پیچھے بھی سبب ہوتا ہے, مجرور ہونے کے پیچھے بھی جی. سبب ہوتا ہے. تو اس یہاں کا پر سبب خلو ہے. اس کا سبب ہے ان. ان حرف مشبہ بالفعل ہے, یہ اپنے اسم کو نسب دیتی ہے اور یہ اس کی خبر ہے. ان ہا اس کا اسم ہے, اور لغت یہ اس کی خبر ہے. لغت مضاف القرآن موصوف الکریم صفت. موصوف اور صفت مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا. لغت مضاف کا مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے گی ان کی. اور یہاں پر بھی دیکھیے یہ لام ہے لے, جی اس لیے کہ یہ لام تعلیل ہے. اور یہ پورا جملہ جو ہوگا ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مجرور بنیں گے لام حرف جر کے. تو یہاں پر جو لام ہے یہ حرف جر ہے, یہ پورا جملہ اس کا مجرور بنے گا. تو خیر یہ تھوڑی آگے کی باتیں ہیں, تو ہمیں ابتدائی باتیں معلوم ہوں کہ جو ہم اعراب پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی سبب کیا ہے. تو سر یہ جو لام تعلیل ہے اس کو پھر ہم حرف جر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے بھی کسرہ آتی ہے. کسرہ جو ہوتا ہے کسی بھی اسم کے آخر میں, اس کے پیچھے 2 سبب ہوتے ہیں. یا تو اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو, یا وہ مضاف الیہ ہو. مضاف الیہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور حرف جر کی وجہ سے بھی مجرور ہوتا ہے. اب قرآن کے نیچے زیر ہے, اس سے پہلے دیکھیں لغت یہ حرف جر ہے نہیں ہے, تو یہ مضاف ہوگا. تو یہ آسان قاعدہ ہے, کوئی بھی اسم مجرور ہے اس کے پہلے آپ دیکھیں یا تو حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ لام جو یوز ہوا ہے یہ حرف جر والا ہوا ہے, لام تعلیل یوز نہیں ہوا. یہ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے اور ہمیں نماز کی فکر ہو رہی ہے. جی تو اگر میں کوئی یہ کہہ رہی ہوں, جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے اس کو فعل مضارع کو نصب دے رہے ہیں نا. تو یہ جو لام ہے یہاں پر لی انہا میں یوز ہوا ہے, یہ لام جارہ یوز ہوا ہے, یہ لام تعلیل یوز نہیں ہوا. ایسی بات ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ جو لام ہے چاہے وہ یہاں پر جس طریقے سے فعل میں ہے یا یہاں پر, یہ دونوں لام ایک ہی ہیں, دونوں علت بیان کر رہے ہیں.
اس لیے کہ قرآن کریم کی زبان ہے، اس لیے میں قرآن اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی علت بیان کر رہا ہے۔ لیکن لام جر جس کا نام لام تعلیل ہے، تو یہ فعل کے اوپر ڈائریکٹ داخل نہیں ہو رہا، تو لام جیسا کہ یہاں پر ہے تو اس کے بعد کئی ایک محذوف ہے، اور یہاں پر یہ لام تعلیل جو کہ جر ہے، حرف جر ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک پورے جملے کے اوپر داخل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ باقی ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔